وہ شخص جس نے 950 سال ایک قوم میں گزارے اور دعوت توحید کا کام کیا، اس کے باوجود گنتی کے 78 یا 80 کے قریب لوگ ان پہ ایمان لے کر آئے۔ اور جب اتنی لمبی دعوت و تبلیغ کا کام کوئی شخص کر چکا ہو تو وہ جسٹیفائی ہے کہ وہ اینڈ پہ پھر اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگے کہ اے اللہ، جو تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کو بچائے گا اور ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرے گا، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں نے ان کو ہر اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا کام کر کے سچائی ان پہ واضح کر دی ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے سچائی قبول نہیں کی، لہٰذا انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ جہاں تک سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، جو انسانیت میں آدم ثانی کہلاتے ہیں، یعنی دوسرے آدم، کہ ان سے پہلے انسانیت تباہ و برباد کر دی گئی، جو اہل ایمان تھے وہ بچا لیے گئے اور باقی لوگ اس طوفان کے اندر غرق ہوئے، تو انسانیت کا سلسلہ ان سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا۔ نوح علیہ السلام کی حالات زندگی قرآن حکیم میں بہت زیادہ صورتوں میں آئے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے اندر بھی خود نوح نام کے اوپر بھی صورت موجود ہے، سورہ یونس کے اندر بھی ذکر گزر چکا ہے، اور کئی ایک صورتوں میں بھی آئے گا، لیکن سب سے زیادہ تفصیلی حالات قرآن حکیم میں سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جس صورت میں آئے ہیں وہ یہی صورت ہے۔ اب اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے جا کر کیا دعوت دی؟ انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اچھا، انبیاء اکرام کا جو منصب ہے بنیادی وہ تذکیر ہی ہوتی ہے، ڈر سنانا ہے۔ خوشخبری صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بات کو قبول کر لیں۔ انبیاء کا جو منصب ہے وہ خوشخبریاں سنانا نہیں ہوتا، ڈر سنانا ہوتا ہے، اور اس ڈر کو جو ایکسیپٹ کر کے اللہ کا راستہ اختیار کر لیں ان کے لیے وہ بشیر ہوتے ہیں۔ جو پرائمری دعوت ہے نا، وہ ڈر سنانا ہے، نصیحت کرنا ہے، تذکیر کرنا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، نبی تم فرما دو کہ یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچے اس کتاب کے ذریعے وہ ڈر سنائے گا۔ فَذَكِّرْ بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن کے ذریعے ڈر سنائیے، نصیحت کیجیے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بعض لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، کوئی میٹھی میٹھی باتیں کریں، کوئی جنت کی باتیں سنائے، کوئی حوروں کی باتیں سنائے ہمیں، یا آپ ہر وقت ڈر کیوں سناتے ہیں؟ تو قرآن کی جو بنیادی دعوت ہے وہ ہے ہی ڈر ہے۔ اور جو واقعی اللہ سے ڈر گیا نا، دنیا میں تو کہتے ہیں ڈر گیا تو مر گیا، نہیں، جو ڈر گیا وہ پار لگ گیا، جس نے خدا کو سیریس لے لیا۔ آپ دیکھیں یہ انبیاء کرام کی دعوت جب کبھی بھی آئے گی یہ اسی سے سٹارٹ ہوگا کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو اس نے یہی کہا کہ میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ڈر کیا ہے؟ کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ ہستی تم سے قیامت کے دن پوچھے گی جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیا ہوگا، تم اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہو، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی گزارے گا، اور جو دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اپنی مرضی کی گزارے گا۔ سارے جنت میں ہر وہ نعمت ہے جو آپ چاہیں گے، آپ کی مرضی چلے گی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کی، وہی یعنی ڈر سنانے میں اول چیز جو ہے وہ عقید توحید ہے۔ اور توحید میں بھی صرف یہ توحید نہیں کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے۔
یہاں یہ الفاظ ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو کسی کو سوائے اس کے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کو بھی ماننا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 ہے۔ بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت کی نفی کرنی۔ اللہ کی عبادت کی ڈیفینیشن ہے ٹوٹل اوبیڈینس، حقوق اللہ، حقوق العباد، سب کے ساتھ جو پورا دین، حلال و حرام کا فرق کرنا، اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنا، جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نظر و نیاز کرنا نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس، یہ ہے عبادت۔ تو اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک مجھے تو خوف ہے تم پر کہ بڑے دن کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ اس عذاب سے مراد وہ عذاب بھی ہے جو رسولوں کا انکار کرنے کے سبب دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس سے مراد وہ بڑے دن یعنی قیامت کے دن کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کروائی گئی تھی دفعہ، سورہ یونس میں، سورہ الانعام میں، سورہ الزمر میں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ میں خود اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو دن کا عذاب مجھے واقف ہوگا، یعنی قیامت کے دن کا۔ تو یہ اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیکٹ کر کے امت کو یہ دعوت دی جا رہی ہے تو امت سمجھ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو دینا ہے اپنے ساتھ، اب یہ نہیں پتا کہاں لے کے جائیں گے، لیکن قرآن کی تعلیمات تو بالکل اس سے مختلف ہے۔ شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر اس بڑے دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، تو ان کی قوم میں سے جو سردار تھے کفر کرنے والے، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ تو ہم تو نہیں دیکھتے مگر تمہیں اپنی ہی طرح کا ایک انسان۔ وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ بعض لوگ ان آیات کو مس یوز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ دیکھو کافروں کا عقیدہ تھا نبی کو بشر کرنا، تو اگر یہ کافروں کا عقیدہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کو واضح کیوں نہیں کیا کہ تم لوگ جھوٹ باندھ رہے ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ سورۃ الفرقان میں ہے کہ ایک ایسا نبی ہے بازاروں میں چلتا بھی ہے کھاتا بھی ہے، اس کے جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا یہ کیا واقعہ والی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں پہلے بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو، جو بازاروں میں نہ چلتا ہو، اور نہ ہم نے ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے۔ تمام انبیاء کو بھی موت آ گئی۔ تو یہ ایک ایسی سچائی تھی جس کا ڈنائل قرآن میں نہیں ہے بلکہ اس کی تائید آئی ہے، حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے ہی پیغمبر بھیجیں گے۔ تو یہ کون سا اعتراض ہو گیا کہ یہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے؟ انسان ہے تو تمہارے لیے آئیڈیل ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم کوئی فرشتہ رسول بناتے ہیں نا تو پھر یہ کسی اور مغالطے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو مغالطہ کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا پتا کہ پیٹ درد ہو تو کیا تکلیف ہوتی ہے، کسی کا پتا کہ سر درد کی کتنی مشقت ہوتی ہے، رزق کمانا کتنا مشکل کام ہے، کوئی گل آٹا گوندنا ہلتی کیوں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی کام کرے تو کیڑے نکالنے والے اس میں بھی کیڑے نکال دیتے ہیں۔ تو اس کا صرف یہ ہے کہ آپ نے اوبیڈینٹ ہونا ہے۔ تو یہ ہمیشہ اعتراض وہ کافر کرتے تھے کہ آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے نا، بھائی یہ فرق تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رہنما کے طور پر چنا ہے، ان کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، اور یہ وہی کا نازل ہونا یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے، لیکن ہے وہ انسان۔
جبھی انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. یہ جنون اعتراض بنتا تھا ان کا، کیونکہ سردار جب بول رہے ہیں تو وہ تو کمی کمین لوگوں کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے جو ان کی نظر میں چھوٹے سٹیٹس کے یا لوگ ہوتے تھے. دوسرا وہ یہ الزام لگانا شروع ہو گئے نوح علیہ السلام کے اوپر، ایک تو آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، دوسرا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی تو نہیں کر رہے، مگر ہم میں سے وہ لوگ جو بڑے حقیر اور ذلیل لوگ ہیں، یعنی آپ کی پیروی کرنے والوں میں کوئی بڑے سردار نہیں ہیں، غریب غریب لوگ ہیں جو انبیاء کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. یہ بھی نیچرل چیز ہے. امیر لوگوں نے کیوں انبیاء کی دعوت کو قبول کرنا ہے؟ بیچارہ پہلے ہی پسا ہوا ہے دنیا میں، اس کے لیے ویسے ہی بڑی مصیبتیں ہیں، آلام ہیں. ایسی صورتحال میں وقت کا پیغمبر جب انہیں ایک امید دلاتا ہے کہ یہ تکلیفیں آج سے ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ کی زندگی تمہارا مصدر ہوگی، تو غریب کی دنیا تو ویسے ہی ختم ہوئی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ دعوت ہے بھی سوٹیبل. اس لیے دیکھیں اسلام کے اوپر بھی غریب لوگ ایمان لے کر آئے، سردار تو نہیں لے کے آئے ایمان. وہ تو آخر میں جب انہوں نے غلبہ دیکھا تو قبول کر لیا. اوورآل سارے غریب ہی لوگ تھے اور انہیں کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. صحیح بخاری کے اندر کیسر روم اور ابو سفیان کا مکالمہ ہے، جبکہ ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اس میں بھی کیسر روم ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ نبی کی پیروی کرنے والے امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، وہ تو غریب. انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، غریبوں نے قبول کرنا ہوتا ہے. امیروں کو تو یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ ہمارا ایک کمپیٹیٹر آ گیا ہے، وہ تو انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن میں جتنی انبیاء کی دعوت آئی ہے نا، سب میں یہ آئے گا کہ قوم کے سردار کھڑے ہو گئے. اچھا سرداروں سے پوچھا جائے کہ تو ہم پینچ بنایا تسی کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ وہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ سب سے پہلے ان کی بادشاہ سٹیک پہ لگتی تھی نا، کیونکہ نبی کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ اسے صرف اپنا دنیاوی پیشوا نہیں مان رہے، روحانی پیشوا مان رہے. لہذا جو ان کے فالوورز کی کمٹمنٹ ہے نا، وہ سردار کے انڈر جو لوگ ہیں ان سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ سردار کی تو دولت کی وجہ سے یا اس کے روب کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. نبی جب اپنی دعوت بلند کرتے ہیں ان کی تو لوگ دل سے عزت کرتے ہوتے ہیں جو ان کی بات قبول کرتے ہیں. تو لہٰذا سب سے زیادہ اسٹیک پہ چودراہٹ جس کی لگتی ہے وہ قوم کے سردار ہی ہوتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے وہ سامنے آتے ہیں. فرعون کے سردار جو ساتھ اٹیچ تھے ان کو بھی فرعون کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں بھائی اس لیے آئے ہیں تاکہ یہاں پہ حکومت کریں اور تم لوگوں کو ختم کر کے یہ سٹیٹس ریل کرنا شروع کر دیں. اصل میں جو سردار خود لوگوں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ انبیاء کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، کل کو انہوں نے بھی ایسے ہی کرنا. اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کا اگر آپ فائنینشل سٹیٹس دیکھیں تو بہت کم تھا ایز کمپیئر ٹو اعلان نبوت سے